دو. پھر حضرت سیدنا عثمان غنی تیسری طرف کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ عثمان 300 اونٹ بوائے ساز و سامان سبحان اللہ. حضور پھر خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد نبی علیہ السلام نے چوتھی مرتبہ حکم دیا اے صحابہ اٹھو اور اللہ کے راستے میں مال دو. جناب سیدنا عثمان بن عفان اٹھے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب عثمان 400 اونٹ بوائے ساز و سامان پیش کیا. جب یہ مال پیش کیا تو حضور نے فرمایا اے عثمان آج کے بعد تو کوئی نیکی نہ کرے پھر بھی تجھے جنت ہے. محبت سے بولیے نا اور تھوڑا سا محبت سے کہہ رہے ہیں. آج حضرات گرامی قدر ہم شہادت بیان کرتے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی. 3 دن پانی بند رہا. یہ وہ عثمان ہے جان 2 بیٹیاں نبی علیہ السلام کی یک بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں. جو نبی کو نور نہیں مانتے وہ بھی عثمان کو تو نورین کہتے ہیں. پوچھئے کیوں تم نورین کہتے ہو؟ کہتے ہیں اس لیے کہ نبی کی 2 بیٹیاں اس کے نکاح میں آئیں. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تجھ کو نورین جوڑا نور کا. یہ وہ حضرت عثمان غنی ہے. جب حضرت ام رقیہ کا وصال ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلم کی حدیث ہے کہ اے عثمان یہ تو میری بیٹیاں ہی 2 تھیں. اگر اللہ مجھے 100 بیٹیاں بھی دیتا ایک ایک کر کے مرتی جاتی میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا. اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا. حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے اور آپ کی پنڈلی مبارک سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا ہے. تو جو ہے آپ کی تھوڑا سا پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے. ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں. فرماتے ہیں حضرت ابوبکر آئے اجازت مانگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں بیٹھے رہے اور اجازت دے دی عثمان نے. تھوڑی دیر کے بعد جناب عمر آئے انہوں نے بھی اجازت مانگی اور آپ نے انہیں بھی اجازت دے دی اور اسی حالت میں حضور بیٹھے رہے. کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری کہ جناب عثمان بن عفان تشریف لائے. جب انہوں نے اجازت مانگی حضور نے اجازت بھی دے دی. خود سیدھے ہو کے بھی بیٹھ گئے اور اس کپڑے کو بھی درست کر لیا. جب مجلس برخاست ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر آئے عمر آئے آپ اسی عالم میں تشریف فرما تھے اور عثمان آئے اور آپ اٹھ کے بیٹھ بھی گئے اور آپ نے اپنے کپڑے کو بھی درست کر لیا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یہ وہ عثمان بن عفان ہے جس نے مدینے کے مسلمانوں کے لیے یہ بیر روما خرید کے بخش دیا ہے. لیکن آج ایسی غداری ہے کہ جناب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے اس کنویں سے پانی بند کر دیا گیا ہے اور 40 دن تک آپ پیاسے ہیں معذور ہیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں. وقت کے بادشاہ ہیں اور پہلا بیلی بیڑا آپ کی جو ہے وہ دور خلافت کے اندر بنا جہاد کے لیے سمندر کے اندر آپ نے وہ تیار کروایا اور اس کے اوپر جہاد ہوا. لیکن فوج موجود ہے آپ پھر بھی برداشت کر رہے ہیں صبر کے پے کریں اور یہ جملہ بولتے ہیں میں یہ نہیں چاہتا میری وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی گلیاں خون سے رنگین ہو جائیں. اور اس مظلومیت کے عالم میں یہ بندہ شہید ہوتا ہے. لیکن سنو اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. رسول اللہ کہتے ہیں لوگوں جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہے اور میرا ساتھی جنت میں یہ عثمان غنی ہے. یہ عثمان غنی میرا ساتھی ہے. اور ایک مرتبہ کتنے سخاوت کے پیکر ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا. اس کا بولیے جو ہے آپ کی جی پہلے خلیفہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے انبیاء و مرسلین کے بعد اس امت میں سب سے افضل بھی ابو بکر صدیق ہے. اور صرف امت میں نہیں نسل انسانی میں افضل ہے. اور یہاں تک کہ پیغمبر فرشتے چھوڑ کے فرشتوں سے بھی افضل ہے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ ابو بکر صدیق کا دور ہے. اور ایک بندہ ملک شام سے آیا اور اس نے آ کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سلام دعا کی اور کہنے لگا حضرت آپ امیر بھی ہیں اور ہمارے امیر بھی ہیں. جملہ بڑا بہت طرح ہے. 2 جملے 2 وقت آپ امیر بھی ہیں اور ہمارے امیر بھی ہیں. پہلے امیر کا معنی ہے کہ آپ دولت مند ہیں. دوسرے امیر کا معنی ہے کہ آپ ہمارے سردار ہیں خلیفۃ المسلمین ہیں اور میں بڑی دور سے آیا ہوں اور
بڑی آس لے کے آیا ہوں. آپ نے اس کو بازو سے پکڑا اور اپنے اندر لے گئے. حضرت ابوبکر صدیق کا دروازہ بڑا عالیشان تھا. جب اندر لے کے گئے تو جو چٹائیاں پڑی ہوئی تھی نا بیٹھنے کے لیے وہ بھی پھٹی ہوئی تھی. آپ نے اسے کہا اس وقت تیرے امیر کی یہ حالت ہے, اس وقت تیرے امیر کی یہ حالت ہے, دیکھ لے. اندر اس لیے تجھے لے کے آیا ہوں کہ تو یہ نہ کہے کہ ابوبکر نے مجھے جو ہے وہ ویسے ہی کہہ دیا ہے, لیکن میں تجھے ایک ایسا گھر بتاتا ہوں, ایسا پتہ دیتا ہوں, وہاں جا, تیری سوچ سے بھی تجھے زیادہ دیا جائے گا, تیری سوچ سے بھی تجھے زیادہ دیا جائے گا. وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے ایڈریس دیا جناب ابوبکر نے. تو جب میں اس دروازے پہ پہنچا تو میں نے جا کے دستک دی. اب مجھے نا اونچی اونچی آوازیں اندر سے آ رہی تھی کہ وہ گھر کا مالک اپنے بچوں پہ ناراض ہو رہا تھا کہ تم دودھ بھی پی رہے ہو, دودھ بھی میٹھا ہوتا ہے, اور پھر تم نے اس میں شہد بھی ڈالی ہوئی ہے. کیسے جب میں نے یہ بات سنی نا تو میرے دل کے اندر ایک عجیب کیفیت بنی. کیسے دروازے پہ مجھے ابوبکر صدیق نے بھیج دیا ہے, جو اپنے بچوں کے کھانے پینے پہ ناراض ہو رہا ہے, وہ مجھے کیا دے گا, وہ مجھے کیا دے گا. آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا, وہ شخصیت باہر تشریف لائی, اور جب وہ باہر تشریف لائی میں نے السلام علیکم کہا تو وہ سمجھ گیا مسلمان ہے. انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا, اور جو سب سے پہلا جملہ بولا وہ یہ تھا, میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو میرے دروازے پہ کھڑا ہونا پڑا. آج ہم تو پروٹوکول بناتے ہیں نا, باہر کھڑا کر کے بندہ, ٹائم نہیں ہے, آ رہے ہیں, تیاری کر رہے ہیں, بیٹھ کھڑا رہے بندہ گزرتے ہیں. بڑے لوگوں کی, بڑے مرتبے والوں کا جو مقام ہوتا ہے کہ وہ اپنی انسلٹ محسوس کرتے ہیں کہ باہر کوئی بندہ کھڑا رہے. انہوں نے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں کہ تمہیں میرے دروازے پہ کھڑا ہونا پڑا. بولیے نا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. میرے دروازے پہ کھڑا ہونا پڑا. وہ کہتے ہیں کہ اب انہوں نے کہا کہ اندر بیٹھ. کہتے جب مجھے اندر عزت کے ساتھ بٹھایا تو میں نے کہا حضرت میں بڑی دور سے آیا ہوں. انہوں نے کہا کہ بیٹھ جا, کچھ کھا پی تو لے, پھر بات کرتے ہیں. کہتے کہ انہوں نے مجھے دودھ پیش کیا, تو جو دودھ مجھے پینے کے لیے دیا گیا اس میں شہد پڑا ہوا ہے. میں نے کہا کیا سوچ میں پڑ گیا, کیسا بندہ ہے, اندر بچوں کو ناراض ہو رہا تھا کہ شہد پا کے دودھ میں ڈال کے پی رہے ہو, اور اب مجھے جو دودھ دیا اس میں شہد ڈلی ہوئی ہے. کہتے پھر میں بولنے لگا, انہوں نے کہا خیر جب کچھ کھا تو لے. کہتے اب جو دوسری چیز میرے کے لیے کھانے لیے پیش کی گئی وہ کھجور کا حلوہ تھا. کہتے میں پھر بولنے لگا تو میں کہا صبر کر, اپنے غلام کو آواز دی, جو میں نے اونٹ تیار کیا ہے نا وہ لے کے باہر آ جا, وہ اونٹ لے کے باہر آ جا. کہتے ہیں میں جب اونٹ باہر لے کے آیا تو مجھے کہنے لگے میں نے اس پر تیرے لیے, تیرے بچوں کے لیے غلہ بھی لا دیا ہے, کپڑے بھی رکھ دیے ہیں, اور اس میں 3600 دینار بھی رکھ دیے ہیں. کہیے سبحان اللہ, اس پر سبحان اللہ. وہ بندہ کہتا ہے میری 2400 دینار جو ہے وہ ڈیمانڈ تھی, 3600 دینار نے خود ہی رکھ دیے. انہوں نے کہا یہ اونٹ پکڑ اور جا. وہ بندہ کہتا ہے میں نے کہا حضرت جی میں کوئی مدینے کا رہنے والا تو نہیں, میں تو ملک شام سے آیا ہوں, یہ اونٹ واپس لینے کے لیے کون آئے گا. انہوں نے کہا اونٹ میں نے واپس لینے کے لیے نہیں دیا, یہ بھی تیرا ہی, اسے بھی ساتھ لے جا. یہ ہستی تھی حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی. وہ کہتا ہے میں نے کہا حضرت جی عجیب بات ہے, آپ نے مجھے دودھ دیا, شہد ڈلی ہوئی تھی, اور جب میں آیا تو آپ اپنے بچوں کو ناراض ہو رہے تھے کہ شہد ڈال کے دودھ پی رہے ہو. انہوں نے کہا میں اپنے بچوں کو اس لیے ناراض ہو رہا تھا کہ یہ اللہ کی نعمتیں صرف تم ہی نہیں کھاؤ, یہ حضور کی امت کے لیے مجاہدہ ہونے دیا کرو. اور پھر کہتے ہیں کہ جب میں وہ چلنے لگا نا تو میرے ذہن کے اندر ایک بات آئی, اس کا شکریہ ادا کرو. جب میں رکا پیچھے مڑا تو انہوں نے کہا میرا شکریہ ادا نہ کر, شکریہ اس کا ادا کرنا جس نے میرے پاس بھیجا ہے. یہ تھی فراست ان کی, اور یہ تھی سخاوت آپ کی, اور یہ نہیں حضور کے ساتھ کتنا پیار تھا, حضور کے ساتھ کتنا, بولیے نا, کتنا پیار تھا. ایک حدیث رکھتا ہوں, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی. کیا کیا, کیا کیا, یہ دعوت کرنا صحابہ کی سنت ہے, اس کو قبول کر لینا ہے کہ میرے نبی کی سنت ہے. اب جب دعوت ہوئی, اس دعوت میں جناب سیدنا
عثمان بن عفان نے وہ ٹائم مقرر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ خود اکیلے نہیں اپنے سارے غلاموں کے ساتھ میرے گھر دعوت کھانے آئے. اور جب وہ وقت ہوا تو لینے کے لیے جناب عثمان حاضر ہوئے اور جب لے کے چلے حضرت رسول اللہ کا انداز یہ تھا حضور آگے کر رہے تھے عثمان پیچھے کر رہے تھے حضور قدم اٹھا رہے تھے عثمان قدم گر رہے تھے عثمان قدم گر رہے تھے قدم اٹھاتے حضرت عثمان قدم گر رہے یہاں تک کہ حضرت عثمان کا گھر آ گیا دسترخوان بچھا اس وقت کے جو اچھے کھانے تھے وہ سارے اس دسترخوان پہ موجود تھے. دعوت ختم ہوئی. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پھر اٹھے حضور جانے لگے. اب پھر حضرت عثمان پیچھے پیچھے حضور آگے آگے جا رہے ہیں. اب حضور پھر چلنا شروع ہوئے تو حضرت عثمان نے قدم گرنا شروع کر دیے. صحابہ نے کہا عثمان یہ کیا کر رہے ہو تم نے آتے ہوئے بھی حضور کے قدموں کو گنا اب واپسی پر بھی حضور کے قدم گر رہے ہو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آج عثمان کا یہ جی چاہتا ہے نبی کے گھر سے عثمان کے گھر تک اور عثمان کے گھر سے نبی کے گھر تک جتنے قدم لگے ہیں میں نبی کے ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام اللہ کے راستے میں آزاد اور ایک بات میں تھا ایک ایک اونٹ اللہ کے نام پہ قربان کروں گا حضور کے قدموں پر. یہ تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور کے ساتھ محبت اور کمٹمنٹ. اور حضور نے فرمایا عثمان حیا کا طے کرے اور یہ اتنے حیا والا ہے عثمان اتنے حیا والا ہے اللہ کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں. اللہ کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں. اللہ کے گرامی قدر جو عثمان وہ ہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اس کے راوی حدیث کے آپ فرماتے ہیں میں نے نبی مکرم نور مجسم احمد المصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ قیامت والے دن سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا میزان پر؟ حضور نے فرمایا ابو بکر کا ہوگا. کس کا ہوگا؟ بولیے کس کا ہوگا؟ ابو بکر کا ہوگا. آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا ثم من اس کے بعد کس کا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جو ہے وہ ثم عمر کا ہوگا. آپ فرماتے ہیں میں نے پھر کہا ثم من اس کے بعد کس کا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ثم علی علی پھر تیرا ہوگا. دوسری ہے شدید کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ ثم انت علی اس کے بعد تیرا ہوگا. آپ عرض کرتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ یہ میری تو جگہ ہی نہیں آئی نا عثمان عثمان کہاں گئے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی رب نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا ہے تم سب امتحان کے ساتھ جنت میں جاؤ گے میرا عثمان بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. یہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا جو یوم شہادت ہے وہ 18 ذی الحجہ کو گزر چکا ہے اور یکم محرم کو مراد رسول آئے بولیے سبحان اللہ لوگ مرید رسول ہیں. عمر مراد رسول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں دعا کی اللہ عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب سے اسلام کو عزت دے. اب آپ کو پتہ ہے عمر بن ہشام کون ہے؟ ابو جہل. ابو جہل کا نام عمر بن ہشام ہے. حکمت اور دانائی کا بادشاہ تھا اپنے دور میں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہوا قیامت تک کے لیے اللہ نے غائب کر دیا. اب عمر بن ہشام کو کوئی نہیں جانتا. ابو جہل نام ہے سب جانتے ہیں کہ ابو جہل کون تھا. اللہ نے وہ دعا نبی علیہ السلام کی عمر بن ہشام کے حق میں نہیں عمر بن خطاب کے حق میں قبول کر لی اور آپ کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو عزت دی. اور یہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا عمر ہے جس جگہ میرے عمر کا سایہ چلا جائے وہاں سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے. وہاں سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے. محبت سے بولیے نا وہاں سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے. اور یہ وہ عمر ہے رضی اللہ عنہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں آخری نبی ہوں میرے بعد نبی ہے کوئی نہیں. میرے بعد نبی ہے کوئی نہیں. اگر ہوتا تو یہ عمر بن خطاب نبی ہوتا. آج اگر عمر بن خطاب نبی ہے بولو نہیں
عمر بن خطاب نبی ہے نہیں. اب جو عمر بن خطاب کے علاوہ نبوت کا اعلان کرے وہ شیطان ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. کیونکہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. حضور اللہ کے آخری نبی، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. اور نبی علیہ السلام کہہ کہ اگر میرے بعد ہوتا تو یہ عمر ہوتا. جب عمر نبی نہیں تو پھر اور کوئی نبی ہو سکتا نہیں. اور یہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اتنی بڑی شان مقام اور مرتبے والے ہیں. حضور علیہ السلام کی وہ جری صحابی ہیں. 25 لاکھ یا 36 لاکھ مربع میل کے حکمران سیدنا فاروق اعظم. اور آپ کا یہ دعویٰ ہے اگر ایک بکری کا پیاسا بچہ یا کتا دجلہ و فرات کے کنارے بھی مر گیا، عمر قیامت والے دن اس کے لیے بھی جواب دے گا. اور عمر کی اتنی شان مقام اور مرتبہ ہے، مدینہ شریف کے اندر بیٹھے ہوئے زلزلہ آتا ہے. تاریخ پڑھیے، زلزلہ آتا ہے. آپ کا درہ مشہور تھا جو آپ کے پاس پڑا ہوا تھا، آپ اٹھا کے زمین کو پیٹتے ہیں، ایسے درہ مار کر کہتے ہیں کیوں کانپ رہی ہے؟ کیا عمر تجھ پہ عدل نہیں کرتا؟ وہ دن اور آج کا دن آ گیا، مدینہ شریف میں زلزلہ نہیں آیا. یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان اور مقام ہے. پھر اس سے آگے کریے، یہ دریائے نیل تاریخ اٹھا کے پڑھیں. اس دریائے نیل میں یہ سال کی ایک کہانی تھی. ایک نوجوان بچی کو اس کے سپرد کیا جاتا تھا، پھر وہ چلتا تھا. جب خشک رہتا تھا کہ اتنا پانی آتا تھا کہ تباہی مچا دیتا تھا. یہ خبر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی کہ یہاں پر یہ بڑی بری رسم ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا، اس پانی کو، اس لیٹر لکھا. آج آپ کہیں گے ذرا غور کریں اس کے مقام اور مرتبے پر. اور اپنے سفیر کو وہ لیٹر دیا کہ جا کے دریا کے درمیان میں رکھ دو. اور اس لیٹر پہ لکھا کہ اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں، لیکن اگر اللہ کی مرضی سے چلتا ہے، اللہ کا بندہ، رسول اللہ کا غلام، عمر تجھے حکم دیتا ہے جاری ہو جا. وہ دن اور آج کا دن ہے، دریا لبالب بھرا ہوا ہے اور اسی طرح جاری و ساری ہے. یہ تھی حضرت سیدنا عثمان، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی. اور یہ عمر رضی اللہ عنہ وہ ہیں. سنیے تھوڑا سا، آج آپ کے امریکہ میں یہ یورپ میں نکلتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ بچوں کو بڑے پیسے دیے جاتے ہیں، ان کے لیے سوشل گورنمنٹ جو ہے وہ کرتی ہے، بچے کی پیدائش پر جو ہے اسے خرچ دیا جاتا ہے. یہ بھی فاروق اعظم کی نکالی ہے. آپ بیس بدل کے رات کو چکر لگایا کرتے تھے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ نے ایک جگہ پہ دیکھا ایک بچہ رو رہا ہے. آپ نے آواز دی کہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ یہ بچہ بولیے بچہ کیوں رو رہا ہے؟ جواب آیا کہ عمر کی جان کو رو رہا ہے. اب انہیں یہ نہیں پتا کہ سوال کرنے والا ہی عمر ہے. پوچھا عمر نے کیا قصور کیا اس بچے کا؟ نے کہا عمر کا قانون ہے، جب بچہ 2 سال کا ہو جائے ماں کا دودھ پینا چھوڑ دے پھر بیت المال سے وظیفہ دیا جاتا ہے. یہ ماں غریب ہے، وظیفہ حاصل کرنے کے لیے وقت سے پہلے بچے کا دودھ چھڑوا رہی ہے. اب رات گزرتی ہے، جیسے صبح ہوتی ہے، مسند خلافت پہ فاروق اعظم جلوہ گر ہوتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں سنو آج ہی عمر قانون چینج کرتا ہے. آج کے بعد بچے کو 2 سال کے بعد نہیں، جب بچہ پیدا ہوگا اسے بیت المال سے وظیفہ دیا جائے گا. یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے وہ دور کے حسین نظارے اور گلدستے ہیں جن میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کتنے محب اہل بیت ہیں. یہ بھی سنو، نبی علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ کیسا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق کا. آپ جب مسجد خلافت پہ بیٹھتے ہیں آپ وظیفہ مقرر کرتے ہیں سیدنا امام حسن کا 500 دراہم، حضرت امام حسین کا 500 دراہم، لیکن اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں 250 درہم. حضرت عبداللہ شکایت کرتے ہیں بابا امیر المومنین کا بیٹا تو میں ہوں، وقت کے بادشاہ کا دست جگر تو میں ہوں،
آپ نے زیادہ حسن اور حسین کو عطا کر دیا، کم از کم زیادہ نہیں تو مجھے ان کے برابری دے دیتے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تڑپ اٹھے، انہوں نے کہا عبداللہ تو نے یہ حسن اور حسین کی برابری کا سوچا بھی کیسے؟ کیا تیری ماں حسن اور حسین کی ماں جیسی ہے؟ کیا تیرا نانا حسن اور حسین کے نانے جیسا ہے؟ اے عبداللہ تیری نسبت عمر ابن خطاب کے ساتھ ہے، اور حسن اور حسین کی نسبت محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے، محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ یہ محبت کی ان کی جناب خاندان رسول کے ساتھ، یہاں تک کہ آپ کے بیٹے حضرت سیدنا امام حسین کے ساتھ کھیل رہے تھے، آپ نے فرمایا غلام زادے، اب آپ کو کیا خبر یہ غلام زادہ کتنی بڑی بات کی رب ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں غلامی کی زندگی کیا تھی۔ اس نے بچے نے بڑا محسوس کیا کہ انہوں نے مجھے غلام زادہ اور میرے باپ کو غلام کہا، جبکہ وہ اس وقت امیر المومنین ہے۔ بچہ دوڑا دوڑا بھاگا آیا اور آ کے اپنے والد صاحب کے سامنے شکایت کی کہ آج حضرت حسین نے مجھے جو ہے وہ غلام زادہ اور آپ کو غلام کہا ہے۔ نے کہا بیٹا تجھے غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ نے کہا نہیں سچی بات ہے بابا۔ نے کہا اچھا پھر جا انہیں کہا یہ لکھ لو، یہ لکھ لو۔ حضرت امام حسین کے پاس جب وہ بچہ کاغذ اور قلم لے کے آیا تو پیچھے حضرت عمر بھی آ گئے۔ جب جناب عمر کو دیکھا آپ نے فرمایا تو باپ کو اس لیے لے آیا میں اس سے ڈر جاؤں گا، یہ میرا بھی غلام ہے اور میرے نانے مصطفیٰ کا بھی غلام ہے۔ جب یہ کہا تو نے کہا